السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اور کون لوگ ہیں جو پاکستانی ہونے کے باوجود دشمنوں کا ساتھ دیتے رہے اور سوشل میڈیا پہ کس کا کیا کردار رہا۔ ان سارے ایشوز بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب امداد سومرو صاحب، جناب سجاد انور صاحب، جناب سہیب مرغوب صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے بابر گورسی صاحب نے۔ تو امداد سومرو صاحب، بات کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے ایک جعفر ایکسپریس جو ہے اغوا ہوئی اور اس کو ہماری سیکیورٹی فورسز نے بڑے ہی زیادہ پروفیشنل انداز میں ان کو یعنی وہ جو مغوی تھے ان کو بھی حاصل کر لیا اور بہت کم جانی نقصان ہوا، حالانکہ جو انہوں نے پلان کیا تھا اس حساب سے تو وہ بہت زیادہ اپنی طرف سے ایک مربوط پلان کے ساتھ ہے جو دشمن ہے پاکستان کے۔ ویسے میں اس کو ایک ٹرین کا اغوا یا ہائی جیک نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے اوپر باقاعدہ حملہ تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں بٹ صاحب، ایک تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ پاکستان کے اوپر حملہ تھا اور یہ دنیا کو دکھانا کہ پاکستان کی رٹ نہیں ہے، لیکن پھر اگلے 24 گھنٹوں میں فورسز نے بتا دیا کہ نہ صرف رٹ ہے بلکہ وہ جو دشمن ہے ان کا کلا کما بھی کر سکتے۔ ایک تو یہ چیز ہے، دوسری آج جو ہے وہ ایک ٹانک میں حملہ ہوا ہے جس کو ناکام بنایا گیا، 10 خوارج جو ہے وہ ہلاک کر واصل دیے کیے گئے۔ گئے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے خطرات آج جو قومی اسمبلی میں آپ نے دیکھا جو بحث ہوئی ہے، تقریریں ہوئی ہیں، خواجہ آصف صاحب کا خطاب، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا خطاب، اور پھر اس کے جواب میں اسد کیسر صاحب کا خطاب۔ یعنی جب خواجہ صاحب تقریر کر رہے تھے تو اس وقت جملے بازی ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی نشستوں سے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سب کو مل کے چلنے کی دعوت دی۔ آج سے ایک دن پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ اب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے نامل بیٹھنے کی، جو کچھ ہوا ہے۔ لیکن ایک دن کے بعد پی ٹی آئی کا دوسرا چہرہ سامنے آ گیا، انہوں نے کہا نہیں ہم بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک لفظ، ایک جملہ اسد کیسر صاحب کی تقریر میں نہیں تھا دہشت گردی کی مذمت میں۔ کبھی ادھر جا رہے تھے، کبھی ادھر جا رہے تھے، اگر مگر چونکہ چنانچہ۔ بھئی باقی باتیں آپ کی شاید آپ کے گلے شکوے ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو دہشت گردی ہے یہ کوئی آج کی نہیں ہے، یہ مسلسل پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں۔ اور اس میں اگر آپ کبھی آپ کا اپنا سوشل میڈیا جو ہے وہ اپنا دہشت گردوں کو کامیاب قرار دے گا، کبھی آپ کو جب موقع دیا جائے گا قومی اسمبلی میں قومی یکجہتی کا پیغام دیں تو آپ وہاں تقسیم کی بات کریں گے۔ تو ایک تو سیدھی بات ہے جو چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں، آج ترجمان دفتر خارجہ نے بتا دیا کہ بھارت ملوث ہے اور افغانستان سے ہینڈل کیا جا رہا تھا، سارے ہینڈلرز وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور دوسرا ڈی آئی ایس پی آر نے کل جو ہے وہ اس معاملے پر کافی ڈیٹیل گفتگو کی ہے، تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، جب یہ اٹیک ہو رہا تھا، جب حملہ ہوا، سب سے پہلے خبر انڈیا سے آتی ہے کیونکہ وہاں پر تو نیٹ ورک نہیں تھا، تو انڈین میڈیا اور بی ایل اے کا کنیکشن اور وہ جو سیٹلائٹ فون کے ذریعے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں دیکھ رہا تھا کہ انڈین میڈیا کس طرح اس چیز کو لے رہا ہے، تو وہاں یہ پورٹرے کیا جا رہا تھا، یہ کہا جا رہا تھا کہ بلوچ آرمی نے آپریشن کیا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں، ایک طرف انڈیا، بی ایل اے، ان کا نیکسس کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، اب افغانستان میں فٹ پرنٹ ہے، وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم ہمیں پولیٹیکلی جو ہے اپنا کم از کم دہشت گردی کے معاملے پر ایک ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ایک ایسی سیاسی کلاس آ گئی ہے جو کسی موقع پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ جب وہ صاحب وزیر اعظم تھے کرونا کے ٹائم پر سیکورٹی بریفنگز میں وہ نہیں بیٹھتے تھے، کرونا میں بھی بریفنگ ہوتی ہے اور وہ خود نکل کے چلے جاتے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کے جو اجلاس ہوتے ہیں ان کیمرہ، ان میں وہ نہیں بیٹھے۔ جب اپنا یہ جو تھا معاملہ مودی کشمیر ہڑپ کر رہا تھا، اس وقت بھی وہ نہیں بیٹھے صاحب، اس وقت بھی نہیں بیٹھے جب انڈیا کی طرف سے ایک ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی گئی، اس وقت بھی نہیں بیٹھے تھے، اس وقت بھی نہیں بیٹھے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو ایک تقسیم ہے نا، ظاہر ہے یہ دشمن کے فائدے میں جاتی ہے۔ اچھا، سومرو صاحب نے ایک بات کی ہے اپنا سجاد انور صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی سیاسی کلاس آ گئی۔ میں تو پی ٹی کو سیاسی کلاس نہیں سمجھتا، مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے، کیونکہ میرے خیال میں جو سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ مسائل کو دیکھتی ہے، ان کو اجاگر کرتی ہے، ظاہر اس نے عوام کی حمایت لینی ہوتی ہے، اور پھر اس کا ایک حل پیش کرتی ہے جو پریکٹیکل ہوتا ہے کہ جناب ہم یہ کام کریں گے اور اس کے نتیجے میں اس طریقے سے ہم مسائل پر قابو پائیں گے۔ اچھا، وہ قابو پا سکیں وہ نہ پا سکیں، لوگ اس پر اعتبار کریں
دیں ووٹ دیں نہ دیں وہ الگ بات ہے، لیکن آج تک مجھے نہیں یاد پڑتا کسی جگہ پر پی ٹی آئی نے کوئی ایک ایسا فارمولا دیا ہو جو قابل عمل ہو اور جس کے بعد انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد کچھ حالات کو بہتر کیا ہو اس پر عمل کرتے ہوئے. آپ کو یاد پڑتا ہے؟ میں تو ویسے ان کے رویے دیکھتا ہوں سمرو صاحب معذرت کے ساتھ، مجھے تو یہ سیاسی رویے نہیں لگتے ہیں. گوہر بٹ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو دو پولیٹیکل پارٹیوں نے پچھلے سارے عرصے میں ایک گورننس ماڈل دیا یا جو بھی انہوں نے ڈیولپمنٹ کی یا جیسے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کی یا جو ان کا کنٹریبیوشن تھا، اس کے آگے ایک انہوں نے ایلوژن کریٹ کیا تھا پی ٹی آئی نے کہ جناب انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم پاکستان نوکریاں دے گا لوگوں کو، یہ کرے گا وہ کرے گا. اس طرح کا ایلوژن جو ہوتا ہے نا، اس طرح کا آئیڈیلزم جو ہوتا ہے کہ کوئی ایسا انقلاب آ جائے گا ملک میں، وہ عام آدمی بعض اوقات اٹریکٹ بھی ہوتا ہے. لیکن وہ آپ نے جو جملہ بولا نا کہ پریکٹیکیبل، وہ چونکہ اس میں عملیت ہے ہی نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ 4 سال میں انہوں نے وہ کچھ بھی نہیں کر سکے جس کی انہوں نے وہ اسپائر کیا تھا یا جس کے خواب دکھائے تھے لوگوں کو. بدقسمتی تو یہ ہے نا کہ جب ان کو نکالا جا رہا تھا نو کانفیڈنس سے پہلے، تو آپ دیکھیں کہ ہر ضمنی الیکشن ہار رہے تھے. انہوں نے یہ جو ٹکوسلا بیانیہ دیا بعد میں کہ جناب ہمیں امریکہ ہٹا رہا ہے، جو کہ بعد میں واپس لے لیا کہ نہیں وہ باجوہ صاحب کے تھرو امریکہ ہٹا رہا تھا. پھر اس کے بعد جو ملٹری کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں انہوں نے جو نیریٹو بنائے ہیں وہ آلموسٹ ایلوژن ہیں، وہ ان کو آپ کسی جگہ پہ ریلیٹ نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال انہوں نے یہ کیا کہ آپ کا یہ جو خاص طور پہ یہ جو سائبر اور ان کے کی بورڈ واریئرز ہیں، انہوں نے پورے پچھلے 3 سالوں میں اینٹی اسٹیٹ ایسے بیانیے بنائے ہیں بٹ صاحب کہ آپ کے دشمن جو ہیں وہ بھی اس طرح نہیں سوچ سکتے جو انہوں نے کہا کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ تو ہم اربوں ڈالر خرچ کر کے نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب یہ جعفر ایکسپریس پہ 3 فورسز ایسی ہیں جنہوں نے افسوس نہیں کیا. ایک بھارت، پوری دنیا نے افسوس کیا ہے، انڈیا نے اس کو بالکل کوئی اس کے اوپر ان کا میڈیا کو دیکھیں تو وہ تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا ہمارا ہمسایہ بھائی جس کے لیے ہم نے اپنے ملک کی سیاست، معیشت، ہر چیز برباد کر دی، معاشرت برباد کر دی، وہ افغانستان. اور تیسری پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی جو پاکستان میں سیاست کی دائی ہے. آج بھی جب قومی اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی تو ان کی مجبوری تھی کہ وہ اس کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، شاید وہ اس کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے. اور جس طریقے سے یہ جو سابق سپیکر جناب کیسر صاحب نے، اسد کیسر صاحب نے جس طریقے کی گفتگو کی آج بھی، وہ انہوں نے سارا ملبہ گورنمنٹ پہ اور فوج پہ ڈالنے کی کوشش. لیکن مجھے یہ بتائیں آپ کہ جس سمارٹنس کے ساتھ یہ آپریشن ہوا اور جس طریقے سے جتنا پروفیشنل ہوا اس کی تو دنیا میں مثال نہیں ملتی. بالکل. اور یہ لوگ ابھی بھی رو رہے ہیں، اور یہ 4 دن سے رو رہے تھے، اور ایسی ڈس انفارمیشن بٹ صاحب کہ اتنے 100 تابوت چلے گئے، یہ چلا گیا وہ چلا گیا، ان کو شرم بھی نہیں آتی. نہیں، اس میں آگے جا کے بات کریں گے، لیکن ایک بہت زیادہ عالمی سطح کے اوپر ریکگنائزڈ ایک میڈیا جو ہے ٹی وی چینل اور اس کی ویب سائٹ، سر انہوں نے جس طریقے سے پتہ نہیں 200 تابوت پہنچا دیے اور جو کچھ کیا سہیب صاحب وہ آپ کے سامنے. اچھا یہ مجھے بتائیے، یہ جو تحریک انصاف ہے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ پاکستان تو لگائے ہوئے نا، پاکستان تحریک انصاف، ان کے جو بانی چیئرمین وہ پاکستان کے جو وزیر اعظم رہے ہیں. میں اس بحث پہ نہیں جاتا وہ کیسے رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ وزیر اعظم تو رہے ہیں. انہی کی پارٹی کی حکومت جو ہے وہ ایک صوبے میں بھی موجود ہے. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ جیسے سجاد احمد صاحب نے کہا کہ 3 فورسز نے اس واقعے پر افسوس نہیں کیا، مذمت نہیں کی. ایک بھارت ہے، ایک افغانستان ہے، اور تیسری پی ٹی آئی ہے. یہ اس لیے افسوس نہیں کرتے کہ یہ ٹی ٹی پی کو وہ لے کر آئے تھے پاکستان، اور جو دہشت گردی کر رہے ہیں آج بھی، جو ٹانک میں حملہ ہوا اور جس کو ظاہر ہے 10 کے 10 دہشت گرد جو ہے خوارج ان کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے، تو یہ کسی بھی ایسے واقعے پر مذمت تو دور کی بات ہے، افسوس بھی نہیں کرتے سر. جی ہاں بالکل. دیکھیے اصل میں ایک تو جو پہلے بات ہوئی کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے،
انہوں نے کوئی تھنک ٹینک نہیں بنایا. اس میں ایک آدمی اتنا طاقتور ہو گیا کہ وہ کسی کو بھی رکھے کسی کو بھی نکالے تو مطلب وہ سب چلے گا, ٹھیک ہے. یہ اس کے دماغ میں آ گئی کہ میں پارٹی کا مائی باپ ہوں اور میرے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس پہ وہ ابھی تک قائم ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں. اس لیے وہ کسی کے جائز ناجائز ٹھیک غلط اوپینین کو سننا بھی پسند نہیں فرما رہے, اور ان کی یہ عادت بن گئی ہے کہ مطلب میں نے ہر اس اقدام کی نفی کرنی ہے جو ہمارے ہاں سیکیورٹی ادارے ملک کے مفاد میں کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی فوج نے یہ نہیں کہ یہ آپریشن بڑے نیٹ اینڈ کلین طریقے سے کیا جس میں ایک بھی مطلب یرغمالی کو نقصان نہیں پہنچا, حالانکہ وہ بالکل سرکل میں بیٹھے ہوئے تھے اور ٹارگیٹڈ قسم کا آپریشن تھا. اس سے پہلے بھی جو انڈین پلین ہائی جیک ہو کے پاکستان آیا, اس وقت میں ایئرپورٹ پہ تھا اور آرمی نے اترنے سے انکار کر دیا تھا, مطلب پاکستان نے پرمیشن نہیں دی تھی, انڈیا نے کہا تھا کہ آپ پرمٹ کر دو, تب پرمیشن دی گئی تھی. اور خود جو وہاں پہ ہائی جیکرز کے ساتھ لوگ آئے تھے, مطلب مغوی جو تھے, انہوں نے آن کیا کہ آرمی کا آپریشن اتنا سوفسٹیکیٹڈ تھا کہ ہم خود حیران تھے اور ہمیں جان کا خطرہ تھا. اور انڈین ایجنسیاں جو ہیں وہ اتنی نااہل ہیں کہ یہاں جب گنگا طیارہ اغوا ہوا تو وہ تو کبھی کہتے ہیں کہ جی لکڑی کے پستولوں پہ اغوا ہوا. تو ہماری ایجنسیوں کی سوفسٹیکیشن پہ اور ان کی مہارت پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اچھا, جہاں ہے کہ کوئی انسیڈنٹ کی اکرنس, آپ دیکھیں کہ پلوامہ ہوا انڈیا میں, وہ بھی اسی طرح کا تھا کہ آرمی موو کر رہی تھی, پیورلی آرمی تھی. یہاں آرمی کے کچھ ہوں گے لوگ یا ایجنسیوں کے مطلب بالکل ظاہر ریلیکس ہے وہ تو ایسا اچھا, ٹیررسٹ کو آپ ٹارگٹ نہیں کر سکتے. 24 کروڑ عوام کے لیے 24 کروڑ فوجی تو نہیں رکھے جا سکتے. کوئی ایک خاص محدود سی پرسنٹیج ہوتی ہے. ہمارے پاس اتنا تو بجٹ نہیں ہے. پاکستان کا دفاعی بجٹ دنیا پوری میں نہیں ہو سکتا سر, جی کہیں نہیں ہو سکتا. امریکہ میں نہیں ٹیررزم ہو رہا ہے 9/11 کے بعد سے, وہ پوری دنیا میں کہیں کنٹرول نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ بات تو دماغ سے نکال دیں کہ ٹیررزم کا اگر کہیں ایکٹ ہوا ہے تو ایجنسیوں کا فیلئر ہے, یہ نہیں ہے. اچھا, جو آپ نے بات کی 200 تابوت, وہ تابوت تو 200 تھے بھی نہیں, وہ والے تابوت تھے جو پاکستان کے باہر جاتے ہوئے سمندر میں ڈوب کے بیچارے جاں بحق ہو گئے تھے, ان کے تابوت تھے. اگر آپ ٹرین کی اس کے پیچھے تصویر دیکھیں تو وہ بھی ٹرین وہ تھی جس میں وہ آئے تھے. اب بڑے بڑے جو ان کے دانشور ہیں جو کہتے ہیں کہ میں کوئٹہ گیا ہوں, میں نے کوئٹہ دیکھا ہے, میں نے ٹنل نمبر 8 دیکھی ہے, وہاں پہ یہ تھا, وہ ساری اس کی جو ڈیفینیشنز ہے وہ غلط بتا رہے تھے انہوں نے بھی. اچھا, تیسری ہمارے ہاں بڑی ٹریجڈی ہے, گورنمنٹ کو اس پہ کچھ کرنا چاہیے کہ ان کے منہ پہ مارے کہ بھئی آپ نے دیکھیں کوئی جو ماسٹرڈ ہیں وہ کوئی مختلف یوٹیوبر نے 150-200 دفعہ جو ہے نا پاکستان کا خوفناک ترین فلانا ہلاکتوں کا وہ فلانے کا وہ بم, یہ تو کچھ سوبرنس شو کریں. جو جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں وہ سوبرنس شو کریں, ورنہ وہ ملک کو نقصان پہنچائیں گے. جو گورنمنٹ کا یہ اوپینین ہے نا, پیکا ایکٹ, دیکھیں دنیا میں ہر جگہ جب کوئی چیز بہت ہی بے قابو ہو جائے نا تو اس کے لیے بے قابو قسم کے قانون بنانے پڑتے ہیں, مطلب جو بہت سخت ہو. بے قابو سے مطلب سخت قوانین بنانے پڑتے ہیں, ورنہ وہ قابو نہیں آتی. آپ امریکہ کو دیکھیں کہ جب وہاں پہ ٹیررزم ہوا 9/11 کا تو انہوں نے گوانتانامو میں بنا دیا, اور سپریم کورٹ ان کی کہتی رہی کہ ہیومن رائٹس, انہوں نے کہا کوئی ہیومن رائٹس نہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ تو ایک ایسی جگہ پہ جہاں امریکی لا ہی نہیں ہے. آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں, 9/11 کے بعد جو ہوا, آپ یہ دیکھیں 7/7 کے بعد برطانیہ میں کیا ہوا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ابھی حال ہی میں جو برطانیہ نے قانون سازی کی راتوں رات اور دن رات عدالتیں لگا کر اور سزائیں دی گئیں, یہ ایک سپیشل صورتحال میں سپیشل قوانین بنائے جاتے ہیں اور ان کو ڈیل کیا جاتا ہے, ورنہ صورتحال کیسے قابو آتی ہے. ایک جملہ میں بول دوں, انہوں نے انڈیا کا ذکر کیا نا, جنرل بخشی نے بڑی تقریر کی. جنرل بخشی وہ آدمی ہیں جو کہتا تھا کہ کشمیر میں, مقبوضہ جموں کشمیر میں ریپ کو بطور اسٹریٹجی اختیار کیا جائے, اور انڈین آرمی نے یہ کیا. اچھا, انڈین میڈیا نے یہ کہا کہ بلوچستان میں لوگ لاپتہ ہو گئے. بھئی انڈیا میں 9000 گمنام قبریں, جس کو کہتے ہیں نا مشترکہ قبریں دریافت ہوئی ہیں, جو انٹرنیشنل میڈیا جس کو مان رہا ہے 8500 وہ ہیں, باقی تو لوگ 22-23 بھی بتا رہے ہیں. تو مطلب ایک ٹریجڈی جو انڈیا میں ہے وہ اس کو نہیں کرتے, ان کو پاکستان نظر آ رہا ہے. اور ہماری ٹریجڈی یہ ہے المیہ ہمارا کہ ہمارے میڈیا کو ایکسٹرنل کچھ نظر نہیں آ رہا, انٹرنل میں وہ گھسے ہوئے ہیں. بابر گورسی صاحب, آپ نے یہاں پہ جو ہمارے تجزیہ کار دوست موجود ہیں ان کی سب کی گفتگو سنی ہے. بھارت اس سارے جو ہے واقعے کے پیچھے تھا, ہمارے دفتر خارجہ نے آج یہ بات کی ہے. آپ کے خیال میں اب بھارت اس خطے کے اندر ایک نئی گیم کھیلنے جا رہا ہے, یہاں پر جو امن تھا اس کو خراب کرنے کے پیچھے؟
بٹ صاحب آپ دیکھیں اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت جو چاہتا ہے کہ جو علاقائی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کو جتنا بھی سپورٹ کرتا ہے یا انٹرنیشنلی سپورٹ کرتا ہے وہ ہمیشہ بھارت نے کیا ہے، اور اس کی بہت سی اگزامپل ہیں۔ سری لنکا میں آپ دیکھ لیں سارے مسائل اس نے کیے، بھوٹان میں آپ دیکھ لیں اس نے کیے، بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، چائنا میں دہشت گردی ہوتی ہے وہ وہاں پہ ملوث پایا جاتا ہے، اور افغانستان میں ہوتی ہے وہ وہاں پہ خود کروا کے اور اس کے جو جتنے بھی الزامات ہیں وہ دوسرے ممالک پر لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس وقت بھارت چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ پوری راہ نے ایک پلاننگ کی۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کوششیں کی اور ہماری جو مسلح افواج ہیں انہوں نے اس کا جو کوششوں کو ناکام بنا دیا، لیکن اب آپ نے دیکھا کہ فائنلی راہ نے مل کے اور افغانستان سے جو آپریٹ ہوا، اور اس کے پیچھے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ تمام کی تمام قوتیں جو تھیں، جو فنڈنگ تھی ٹیررزم کی فنڈنگ تھی وہ بھی انڈیا سے آ رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ انڈیا پاکستان کو اس لیے بھی ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان آپ خطے میں ایک ابھرتا ہوا ملک نظر آ رہا ہے، اور اس کی جو تمام کی تمام آپ دیکھ لیں اسٹریٹجک جتنے بھی پارٹنرشپ ہے چائنا کے ساتھ بھی بہت اچھی ہے، اس طرح آپ دیکھیں دوسرے جو کنٹریز ہیں ہمسایہ ممالک ہیں، اور اسی طرح ہماری جو ہے گلف کے ساتھ ہے، ٹرکی کے ساتھ ہے، تو اس لیے ایک تو وہ دہشت گردی کو فائنینسنگ کر رہا ہے، دوسرا ڈی فیک جو آپ بات کر رہے ہیں جتنے ہمارے کولیگز نے بات کی ہے، جو فیک نیوز ہیں اس کے اوپر وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کشمیر میں بھی اس نے سوشل میڈیا کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں، اور وہاں سے بھی آپ دیکھیں کہ جو یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، اے آئی کے تعاون سے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی مدد سے فیک ویڈیوز بنائی گئیں، فیک آپ نے دیکھا ہے کہ آڈیوز بنائی گئیں، اور اس کو پوری دنیا میں جو ہے، اور خاص کر جو ہماری ایک جماعت ہے پی ٹی آئی اور جس کے جتنے سپورٹرز تھے انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا، کسی نے ٹویٹ کیا، وہ بے ٹھیک ہے حملہ ہوا ہے، اسٹیٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر نہیں ہوا، یہ پیپلز پارٹی کے اوپر نہیں ہوا، دوسری سیاسی جماعتوں ایک اسٹیٹ پہ حملہ ہوا ہے، آپ کم از کم اس کو کنڈیم کریں۔ اور جو وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی یہ جو جماعت ہے یہ قومی اسمبلی میں بیٹھ کر یہ بات کرے گی کہ جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیں گے اگر آپ اسٹیٹ کو کمزور کریں گے تو خود کمزور ہوں گے۔ اگر آج ہماری اسٹیٹ مضبوط نہ ہوتی، آج ہماری مسلح افواج مضبوط نہ ہوتی، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جس طرح ان کو جو حملہ آور ہوئے ہیں، جو دہشت گرد جن کو جہنم واصل کیا گیا ہے، آج پوری دنیا آپ دیکھ لیں کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جو پاکستان کی فوج کی اور اس کی اسٹریٹجی کی تعریف نہیں کر رہا ہے کہ اس طرح کے آپریشنز بہت کم ہوتے ہیں۔ اور جو آپ دیکھیں جو جتنے بھی مسلح افواج سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا آرم فورسز سے یا انٹیلیجنس سے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مشکل آپریشن کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی ایک جان ضائع ہوئے بغیر جو ہے وہ ان تمام لوگوں کو جو ہے ٹارگٹ کر کے مار دیا گیا۔ تو اب بھارت یہ دیکھ رہا ہے کہ اتنے مضبوط حملے کے باوجود مسلح افواج نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہم امن سے رہیں۔ پاکستان ان حملوں کا جواب دے سکتا ہے، پاکستان کے پاس ان سے زیادہ طاقت ہے، پاکستان نیوکلیر پاور ہے، ساری چیزیں کر سکتا ہے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے۔ لیکن اب پاکستان کو امن کی بات کو جو ہے دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر پاکستان امن کی بات کرتا ہے تو امن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کوئی کمزور ہے یا پاکستان کے پاس اپنی حفاظت کرنے کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہے۔ تمام پاکستان کی اگر ڈیفنس کو دیکھا جائے، پاکستان کی ایٹمی نیوکلیر پاور کو دیکھا جائے اور پاکستان کی افواج کو دیکھا جائے، پاکستان کی لیڈرشپ کو دیکھا جائے، وہ تمام چیزوں کا جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن ہم پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو دنیا ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اب تک کردار ادا کیا وہ کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور پاکستان یہ کردار ادا کرتا رہے گا کہ دنیا میں امن قائم رہے اور کوئی جو تخریب کار ملک ہے یا تنظیم ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس ایشو پر مزید بات کریں گے، لیکن فی الحال بریک کا کیا جا رہا ہے، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک۔ سومرو صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ نے بھی بات کی اور جو ہیں اپنا شعیب صاحب نے بھی بات کی، سجاد انور صاحب نے بھی بات کی کہ تین فورسز نے اب تک اس پر افسوس کا بھی اظہار نہیں کیا، اور ان میں پاکستان تحریک انصاف ایک ان میں سے شامل ہے، جو سیاسی جماعت لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعت ہے، لیکن ان کا دکھ تو کچھ اور ہے سر۔ ان کے جو بانی ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا
اب ظاہر ہے ٹویٹ وہ خود تو نہیں کرتے, باہر سے بیٹھے شاید ارسلان بیٹا کرتے ہیں یا کوئی اور جبران ہے وہ کرتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اور وہ مسلسل اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں جو ہیں وہ ملوث ہیں. تو ان کی طرف سے جو ٹویٹ آیا, وہ ٹویٹ میں بانی پی ٹی کا اصل دکھ یہ ہے کہ ان کی بیوی کے ساتھ علیحدگی میں ملاقات نہیں کروائی جا رہی. یہ ٹویٹ تب آیا جب یہ جو جعفر ایکسپریس والا ایک دہشت گردی کا واقعہ, اس کو ہوئے 30 گھنٹے گزر چکے تھے, لیکن وہ ان کا ٹویٹ جو ہے اس میں اس کا کسی قسم کا کوئی افسوس, کوئی مذمت اس طرح سے شامل نہیں تھی. دکھ تو سر ان کا یہ ہے, ان کا دھیان تو یہ ہے کہ میری بیوی کے ساتھ میری علیحدگی ملاقات کب ہوگی. دیکھیے اس پر میں آتا ہوں, میں نے جو پہلے کہا نا سیاسی کلاس, اب ایک ہے گراؤنڈ ریئلٹی, ایک ہے ان کا ایٹیٹیوڈ. قومی اسمبلی میں ان کے پاس سیٹیں ہیں, سینٹ میں وہ بیٹھے, میں نے اس حوالے سے کہا ان کا ایٹیٹیوڈ سیاسی نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ ایک سیاسی عمل میں موجود ہے اور اس کو تقسیم میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. تو آج بھی جو قومی اسمبلی میں ہوا ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں, یہ کوئی ان کا آج کا رویہ نہیں ہے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید پر جو پہلا حملہ ہوا تھا 18 اکتوبر کو ثانیہ کارساز, اس پر انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا کہ ان کے خود ذمہ دار ہیں وہ, انہوں نے دہشت گردوں کی مذمت نہیں کی تھی. پھر محترمہ بینظیر بھٹو جب شہید ہوتی ہے 27 دسمبر کو, تو آج تک انہوں نے اس کی تعزیت نہیں کی, فون کر کے, پیغام بھیج کے, بیان جاری کر کے, کچھ نہیں. تو یہ تو ان کا ایک پرانا طریقہ کار ہے کہ یہ جو دہشت گردوں سے کہ ہم خیال بھی ہوتے ہیں, یہ آپ نے دیکھا انہوں نے لانگ مارچز کی ان کے حق میں. نہیں, یہ ٹی ٹی پی کو واپس لے کر جی واپس لے کر آئے. اور اب اور دوسری چیز جو یہ ٹویٹ ہے, یہ آج یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ایک سانحہ نہیں ہے, ایک مسلسل پاکستان دہشت گردی کی زد میں ہے جب سے افغانستان میں جو طالبان آئے تب سے. اور اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, وہاں سے سپورٹ کرتے ہیں تمام جو پاکستان کے خلاف یہاں پر دہشت گردی کرنے والے گروہوں کو. تو انہوں نے کبھی بھی ان کی مذمت نہیں کی. ایون آج بھی جو اسد کیسر صاحب تقریر کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے ان کے ساتھ ڈپلومیسی کریں. بھائی ڈپلومیسی تو چلتی رہتی ہے ساتھ ساتھ, لیکن کم از کم آپ یہ تو کہیں کہ بھائی وہ غلط کر رہے ہو تم لوگ, پاکستان کے اوپر حملے کروا رہے ہو, مذمت کریں. یہ نہیں کریں گے, یہ کریں گے یہ کیونکہ ان کا نیکسس ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کسی دن آپ بیٹھ کے ذرا سن تو لیں یہ کیا کیا ہوا ہے ان کے پی کے میں. تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو بے شک چلے ان کا ذاتی معاملہ ہے, میں اس پر نہیں بات کرنا چاہ رہا, لیکن دہشت گردی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اسی ٹویٹ میں, اور پھر اسی میں آگے چل کے وہ جو سانحہ جس سے قوم گزر رہی ہوتی ہے, وہ تو ایک آپریشن ہو گیا, اور آپریشن میں وہ کم ذاتی نقصان معاملہ ہوا. نا سمرسد تب تک رہتا ہے جب تک اپنے دل کی خواہش کو دل میں رکھتے ہیں. میں اور جب بات آپ کر رہا پبلک ہوں. کر دیتے ہیں تو پھر ذاتی معاملہ نہیں رہ جاتا. میرا مطلب یہ ہے کہ ان کی ذاتی ڈیمانڈ ہے نا, میں کہہ رہا ہوں اس کو میں اس طرح اس پہ کوئی کمنٹ نہ کروں. لیکن اگر آپ دہشت گردی کا ذکر نہ کرتے, تذکرہ نہ کرتے, تو پھر تو چلے. لیکن آپ نے دہشت گردی کا تذکرہ بھی کیا, اور جس سانحے سے قوم گزر رہی ہے, اور سر کسی کو یہی تھا کہ یہ پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ بچے, کتنی عورتیں, کتنے ساری قوم جو ہے سر کتنے وہ شہید ہو جائیں گے, کیا نقصان وہ ہوگا. ساری قوم فکر مند ٹھیک تھی. ہے, اور یہ صاحب اس طرف جا ہی نہیں رہے. تو اس وجہ سے نہیں جاتے کیونکہ ان کے ساتھ ایک ذہنی ہم آہنگی ہے. وہ اگر مگر چونکہ چنانچہ سے بھی مذمت نہیں کرتے. ایک چیز یہ. دوسری چیز جو ہے وہ آج عمر ایوب صاحب جے آئی ٹی میں پیش ہوئے تھے, وہ جو سوشل میڈیا پر جو ٹرولنگ کرتے ہیں اس معاملے میں, اور ایک پریس کانفرنس سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی ہے. اس میں جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک جملہ ہے نا, کسی پولیٹیکل پارٹی کے سیکریٹری جنرل کو اگر وہ واقعی سیاستدان ہے تو زیب نہیں دیتا. وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں جی ہمارے پتہ نہیں لاکھوں لوگوں کے ٹویٹر ہینڈلز, ہم کس کس کو دیکھیں گے. بھئی آپ ڈسون تو کر سکتے ہیں, آپ اس طرح کوئی بھی پاکستان کے خلاف, پاکستان کی فوج کے خلاف, عدلیہ کے خلاف, پاکستان کی سوسائٹی کے خلاف کوئی اس طرح زہر آلود تنقید آپ کریں, 100 بار آپ کا حق ہے, زہر آلود اور ملک دشمنی پر مبنی اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو آپ اپنے لوگوں کو کہہ تو سکتے ہیں بھائی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو آپ لائک نہ کریں, ری ٹویٹ نہ کریں, اس کو شیئر نہ کریں. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں. ایک بار بتائیں انہوں نے کیا ہو, ایک بار بھی نہیں. تو یہ جس طرح کی ایک پولیٹیکل پارٹی کو چلا رہے ہیں, جس طرح معاملات آگے بڑھا رہے ہیں, اب یہ اپنے شکنجے میں خود پھنس رہے ہیں. ان کا بہت زیادہ ہوتا نا بھرم کہ بھئی ہمارے سوشل میڈیا ہمارے جیسا کسی کا ہو. اب وہ سوشل میڈیا ان کے لیے کھائی بن گیا ہے, وہاں سے یہ نکل نہیں پا رہے. اور کوئی ایک بندہ اگر سینسیبل بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. میں نے بتایا سلمان اکرم راجہ صاحب کل کہہ رہے تھے سب کو بیٹھنا چاہیے.
تو آج جو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ڈیفینسو ہوئے ہوئے ہیں. ڈیفینسو ہو گئے کیونکہ ان کے خلاف پورا ایک محاذ بن گیا اور بن جاتا ہے ہر اس بندے کے خلاف جو سینسیبل بات کرتا ہے. شیر افضل مروت کے خلاف جو ایک محاذ بنایا ہے وہ اسی وجہ سے بنا ہے کہ وہ سینسیبل بات کر رہے تھے. بہرحال میں سجاد صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کی بورڈیئرز انہیں بانی پی ٹی آئی کا کرتے تھے تو جس طریقے سے انہوں نے ایک منفی رول پلے کیا بلکہ ملک دشمنی پر مبنی رول پلے کیا, ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ اب یہ دیکھیے میں آپ کو یہاں بتاؤں, مجھے پتا ہے کہ آپ سب جو ہیں اور میں بھی سب ہم آزادی اظہار کے ساتھ ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی قدغن نہ آئے, لیکن یہ آزادی اظہار جو ہے یہ آئین پاکستان کے اندر دی ہوئی آزادیوں کے اندر رہ کر ہی ہو سکتا ہے. اور یقیناً ہر آزادی جو ہوتی ہے نا وہ ایک ذمہ داری جی بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. بٹ صاحب بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جس کو آپ کہتے ہیں وارئرز, سائبر وارئرز یا کی بورڈ وارئرز, یہ اس وقت ایسا گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں پنشمنٹ کی یا سزا کی بات تو بعد میں ہوگی, دہشت گردی کی کوئی کارروائی جب ہوتی ہے نا تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 10-20 لوگوں کی جان لینا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنلی ایک بڑا میسج دینا کہ جناب ہم یہ کر سکتے ہیں یا پاکستان کی سیکیورٹی ولنریبل ہے. اور وہ خوف ہوتا ہے جو وہ پھیلاتے ہیں, اور اس خوف کو ملٹی پلائی کرنا یہ پی ٹی آئی کے سائبر وارئر کا کام ہوتا ہے. یعنی ایک دہشت گردی کی کارروائی ہو جاتی ہے جو دہشت گردوں کی طرف سے ہوتی ہے, اس کا فالو اپ یہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر اتنی نیگیٹو کیمپیننگ شروع کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کو ڈی مورلائز کرتے ہیں اور خوف زدہ کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک کڑی کا حصہ ہے, اسی کڑی کا جو دہشت گردی کی سزا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سزا اس کے ساتھ ہی نتھی ہونی چاہیے دہشت کو پھیلانے کی اور خوف کو پھیلانے کی. یہ تو ایک آئیڈیولوجیکل ایک میں نے بات آپ سے کی. اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کا ایک نا نظریاتی جو جیسے آپ بے شک غلطی سے بات کر گئے لیکن دونوں ایک ہی سکے میں کے وہی دو رخ ہیں. میں کہنے بھی غلطی نہیں, میں وہی کہنے لگا تھا کہ پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہے. پی ٹی آئی کی پالیسی یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو پشاور میں دفتر کھول کے دیں, ان کو واپس بلائیں, ان کو جن کو سیکیورٹی فورسز نے نکال دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کے پی کی کوئی 8 ڈویژنوں میں ان کی باقاعدہ ان کی عملداری شروع ہو گئی تھی ٹی ٹی پی کی ایک زمانے میں, اور ان کو مار کے نکالا, افغانستان چلے گئے یہ سارے لوگ. اب ان کو یہ واپس لے کر آئے یہ اور باجوہ صاحب مل کے, اور اب اگلی سٹیج پہ کیا کہہ رہے ہیں, آج جیل سے بھی وہ یہی میسیج دیتے ہیں بر صاحب کہ آپ کی افغان پالیسی ٹھیک نہیں ہے. وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو آپریشن ہے اس وقت کے پی میں جہاں ان کی گورنمنٹ ہے وہ اس کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں آفیشیلی. اور جبکہ آپ دیکھیں کہ ایک ہفتے کے اندر پاڑا چنار کا واقعہ تو الگ ہے کہ وہاں پہ ساری سپلائی لائن دہشت گردی کی افغانستان سے آ رہی تھی, لیکن اس کے بعد جو پچھلے چند دنوں میں واقعات ہوئے, بنو میں ہوا جو اکوڑا خٹک مدرسے کا واقعہ ہے, یا جو اس وقت آپ دیکھیں کہ آج ہی جو واقعہ ہوا ٹانک میں, تو یہ سلسلہ تو نہیں روک رہا. اور ان کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے اور جو سیویلین ادارے ہیں یا سیویلین, اور وہ اپنی گورنمنٹ کے اندر ہونے والے واقعات کی بھی مذمت نہیں کرتے بلکہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ عملداری زیادہ وفاق کی ہے. ہاں تو بدقسمتی ہے نا کہ ایک ایسا آپ نے بچھو پال لیا, سانپ پال لیا جو کہ اب پاکستان کو ڈس رہا ہے. اب یہ پاکستان کے عوام نے بھی فیصلہ کرنا ہے نا کہ وہ کیسے اپنے آپ کو ریلیٹ کریں گے اس طرح کی سیاست کے ساتھ, اور یہ پاکستان کے اداروں نے بھی سوچنا ہے کہ کیسے. دیکھیں مجھے اعتراض ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کسی ایکٹ پہ, لیکن مجھے اسٹیٹ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. ریاست کے جو سیویئرز ہیں یا ریاست کو بچانے کے لیے, جیسے آصف زرداری کے کئی معاملات تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, بے نظیر بھٹو کا تازہ خون تھا لیکن اس نے کہا تھا پاکستان کھپے. تو آپ کے جتنے بھی گلے شکوے ہیں وہ مقامی ہیں, لیکن جب باہر سے اٹیک آ رہا ہے پاکستان کے اوپر تو آپ اس اٹیک کو آگے پھیلانے کی بجائے اور اس پہ ایک ڈپریسو سٹوریز کریٹ کرنے کی بجائے آپ ریاست کے ساتھ تو کھڑے ہوں, لیکن اس طرح کی نہ ان کی سوچ ہے, نہ ان کی پالیسی ہے, نہ ان کا آنے والے مستقبل کی سیاست ہے اس طرح کی. تو جو یہ سلمان اکرم راجہ کی بات آپ کر رہے ہیں یا شیر افضل مروت کی بات کر رہے ہیں, ایک وقت آئے گا کہ سارے جسٹس وزیر الدین کی طرح باہر بیٹھے ہوں گے,
وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک آدمی کی آمریت ہے اور اس کی فیملی بدتمیزی کرتی ہے سارے لوگوں کے ساتھ، جی وہ واقعہ بھی کل پرسوں ہی ہوا. اور یہ موروثی سیاست کی بات کرنے والے لوگ ہیں. راجہ صاحب کے ساتھ ہوا نا، راجہ صاحب کے ساتھ تو پہلے ہوا تھا، جب ان کو پتہ نہیں کیسے کیسے القابات سے نوازا گیا، اور جب انہوں نے کہا کہ میں تو عزت کے لیے سیاست کرتا ہوں، یاد ہوگا آپ کو. جی جی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ موروثی سیاست کے خلاف جو پارٹی بنی ہے اس میں کس قدر موروثیت گھس رہی ہے اس کے اندر، اور بلکہ ان کو ملازم سمجھا جا رہا ہے عہدے داروں کو. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے وکیل اور بڑے بڑے لوگ جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ ان کا کوئی ووٹ بینک ہے اور ہمیں کوئی سینیٹرشپ مل جائے گی، کچھ مل جائے گا، یہ ایک طرح سے کوئلوں کی دلالی ہے. آپ دیکھیں کہ کہاں ہے اس وقت فواد چودھری سے لے کر وہ عمران اسماعیل اور باقی سارے لوگ، اور جہانگیر ترین اور علیم خان، وہ آج ان کی ان کے لیے وہ کیا کہتے ہیں راندہ درگاہ ہے. تو یہ سارے لوگ ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں گے، ایک وقت آئے گا. اچھا یہ فرمائے گا سید مرغوب صاحب کہ ایک بہت معروف جو اینکر ہوں، کیا مجھے ان کے لیے صحیح جو ورڈ ہے وہ نہیں آ رہا ذہن میں، چلیں اینکر ہی کہہ لیتے ہیں فی الحال. وہ انہوں نے تھیٹر لگایا پاکستان کے ٹی وی چینلز پر، ایک تھیٹر لگایا اور لوگوں نے گھر بیٹھ کے تھیٹر دیکھا. اس صاحب نے ایک ولاگ کیا، اور وہ اب لندن میں بیٹھے ہیں شاید، انہوں نے ولاگ کیا اور انہوں نے یہ جو دہشت گرد تھے ان کی تعریف کر رہے ہیں، شاندار، زبردست پلاننگ، بہترین پلان، اور اس سے اچھا سپاٹ ہو نہیں سکتا تھا جہاں پر انہوں نے سارا کچھ کیا. اور انفارمیشن وہ ساری جھوٹ پر مبنی دے رہے ہیں اور دہشت گردوں کی تعریف کر رہے ہیں، ان کے پلان کی تعریف کر رہے ہیں. ایسے شخص کو کیا کہا جائے؟ مطلب میں تو سچی بات ہے جو میرے دل میں وہ اب میں پی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ نہیں سکتا. دیکھیں جو میرے دل میں بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن میں تھوڑا سا پھر بھی کہہ دوں گا. جو پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلوچستان گیا ہوں اور یہ ٹنل 8 انہی کا ذکر ہے جن کا آپ ابھی تھوڑی سی تشریح بیان کی ہے. اتنا افسوسناک ولاگ ہے، اور ان کا ہر پوائنٹ جو انہوں نے پوائنٹ کیے وہ سارے کے سارے غلط ہیں. اور وہ سارے کے سارے پوائنٹ اشارہ کرتے ہیں کہ ان ٹرینر کے پیچھے کوئی انٹرنیشنل اپنا اسٹریٹجی ہے، اور وہ اسٹریٹجی جب انڈیا کا میڈیا سامنے تو ایکسپوز ہوگی. ابھی آپ دیکھیں کہ انڈیا میں بھی کچھ لوگوں نے اسی طرح کے ولاگ کیے جس طرح کا انہوں نے کیا کہ بلوچستان میں پتہ نہیں کوئی بڑا اچھا ہو گیا. اب انڈیا میں جب پلوامہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹیررسٹ ہیں، حالانکہ وہ بھی کہتے تھے کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور جب ہمارے یہاں سے پاکستان سے گئے ہوئے جو باہر جا کے بولتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں ملٹری کا بھی اسٹریٹجی کا بھی ایکسپرٹ ہوں، میں ہائی جیکنگ کا بھی ایکسپرٹ ہوں، میں ٹرین بھی چلانے کا ماہر ہوں. انہوں نے ٹرین کو ایسے پھنسایا، آپ اگر ان کا ولاگ وہ شکار سے لے کر تیتر کے شکار سے لے کر اور یہ ٹرین کے معاملے تک سب جگہوں پہ وہ اپنے آپ کو روبن ہوڈ یا وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا تھا، بہت بڑا جاسوس ایک تھا، وہ ثابت کرنے کی کوشش ابن صفی بن کے چلے. ابن صفی، یس. اچھا وہ انہوں نے ٹرین کو پھنسایا ایسا، جو انہوں نے جملے بولے کہ اتنے ایکسپرٹ تھے کہ ٹرین کی ٹیل بھی اندر تھی سرنگ کے اور ٹنل کے، اور جو اس کا ہیڈ ہے وہ بھی ٹنل کے اندر تھا. اگر ٹنل کے اندر تھا تو جو انہوں نے ویڈیو جاری کی وہ تو ٹنل کے باہر ہے. تو مطلب اتنی حماقت، اور 200 انہوں نے بیچارے جہاں بخش شہید کرا دیے، حالانکہ وہ ایک بھی اس میں وہ تابوت ان میں جو دکھایا وہ ایک کا بھی نہیں تھا. تو مطلب اتنا وہ کربناک تھا. میں نے سنا، مجھے لگا کہ میں ان پہ کوئی کمنٹ کروں، پھر میں نے کہا کہ نہیں وہ تھوڑا سا اور پھیل جائے گا، میرے حلقے میں چلا جائے گا، تو میں نے پھر کمنٹ کرنے سے بھی گریز کیا. اس ایشو پہ، جعفر ایکسپریس کے انسیڈنٹ پہ 90% یوٹیوبرز کا انتہائی افسوسناک رویہ ہے. اور میں تو چونکہ پھر پی ٹی وی پہ بیٹھا ہوں لیکن پھر بھی کہہ ہی دوں گا کہ ان کو کھمبے سے باندھ کے تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ تم نے کیا ہے. ان کو اپنا ہی ولاگ دکھانا چاہیے کہ آپ اس کو دیکھیں، پڑھیں اور بتائیں کہ اب آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. یعنی ایک تو بات ہوتی ہے نا کہ آپ ملک دشمن ہیں، آپ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، لیکن جو آپ خلاف کام کر رہے ہیں وہ بھی انتہائی بھدا قسم کا کر رہے ہیں. اور ویسے میں سچی بات ہے بابر گورسی صاحب آپ کی طرف آؤں گا اب کہ اس طرح کے لوگوں کا کیا حل ہے آپ کی نزدیک؟ ایک جملہ سر میں کہہ لوں کہ یہی اگر انڈیا میں ہوتے سارے یوٹیوبر تو ان پر UAPA کے تحت مقدمے بنے ہوتے یا بھی سارے جیلوں میں ہوتے، اور انڈیا نے پکڑ لینا تھا باہر سے منگوا کے. جی بابر گور صاحب مجھے آپ کا کمنٹ چاہیے اس پہ. اچھا جی گور بھٹ صاحب، آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا،
یہ دیکھیں یہ اسٹیٹ کے خلاف ہیں, یہ آرم فورسز کے خلاف ہیں, یہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہیں. آرٹیکل 5 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ اگر ریاست آپ کے ساتھ ظلم بھی کرتی ہے, جو مرضی کرتی ہے, پھر بھی آپ کو ریاست کا وفادار ہونا چاہیے. آپ دیکھیں یہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جو کہ غداری کا ہے, اور ان کے خلاف مقدمات بننے چاہیے. اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف یوٹیوب کے جو ویورشپ لے کے ایک پیسے کمانے کا مقصد ہے. اگر آپ انڈیویجولی تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ انڈیویجول فائدے کے لیے اسٹیٹ کا نقصان کر رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے اسٹیٹ کو بھی, گورنمنٹ کو بھی, اور جس صوبے میں ہے یا اگر وہ یہ یہاں پہ نہیں ہے تو وہاں کی ایمبیسیز کے ساتھ, وہاں کی جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ, وہاں کی حکومت کے ساتھ ان کو لیٹرز لکھنے چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اپنے ملک سے جو ہے وہ آپ نکالیں. کیونکہ کسی بھی ملک کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا کرے گا یا نیریٹو بنائے گا ملک کی سلامتی کے خلاف, تو اس کو اس ملک میں بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو کہ لینڈ آف لا ہے. لیکن یہاں پہ جو موجود ہیں, جو ویلاگز کر رہے ہیں, مختلف ٹویٹس کر رہے ہیں, انسٹا پہ ویڈیوز لگا رہے ہیں, فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, تو ان کے خلاف جو ہے آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. کیونکہ جہاں سے کام سٹارٹ ہوگا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں چائنا جو ہے انہوں نے جو وہاں پہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے لاز بنائے ہیں ان کے مطابق بہت سخت سزا ہے. نارتھ کوریا نے یہ کیا ہے, ایران نے کیا ہے, ٹرکی نے کیا ہے, گلف نے کیا ہے. انڈیا جو ہے وہ وہاں پہ کشمیر میں یہ اس طرح کے لاز بناتا ہے. تو پاکستان میں بھی سخت سے سخت لا ہونے چاہیے, کیونکہ اگر اس طرح کی سزائیں نہ دی گئیں تو یہ بالکل آپ ان کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. کیونکہ یہ ففتھ وار وہ کیا کہتے ہیں وار ہے, جس کی وجہ سے اگر اس کو نہ روکا گیا تو ابھی تو دیکھیں نا آپ فزیکل جو ہے وہ تو بہت کم جو ہے وارز لڑ رہے ہیں. آپ ساری کی ساری وار جو ہے سوشل میڈیا کی ہے, اور اس لیے جو سوشل میڈیا کے قوانین ہیں پاکستان میں پہلے ہی موجود ہیں, ان کو سخت سے سخت کرنا چاہیے. جی صبر صاحب, آج آپ کو پتہ ہے کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان کی سربراہی میں وہاں پر ایک اہم ترین اجلاس ہوا اور وہاں پہ آرمی چیف نے بھی شرکت کی ہے. اس اجلاس میں کیا میسیج آتا ہے دنیا کو اس سے کہ ہم کوئٹہ کے قریب ہی یہ واقعہ ہوا اور بلوچستان میں واقعہ ہوا, اور اگلے ہی دن آرمی چیف بھی وہاں پر پہنچے ہیں اور پرائم منسٹر پاکستان بھی پہنچے ہیں, تاکہ دنیا کو یہ میسیج جائے کہ یہ ایسا نہیں ہے جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ ان کی عملداری نہیں ہے اور رٹ نہیں ہے. تو آج سر ہماری ہائیسٹ جو کمانڈ ہے وہ وہاں پر موجود ہے. دیکھیں یہ جو اپریل 2022 سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے تھے, اس طرح بڑا تو نہیں لیکن دہشت گردی کی کارروائیاں, وارداتیں ہوتی تھیں. اس وقت کے وزیر اعظم کہیں نہیں جاتے تھے, نہ کسی میٹنگ میں جاتے تھے, نہ کسی اجلاس میں. ریاست کا, حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا کام ہوتا ہے پالیسی بنانا, پرویکٹیو کردار ادا کرنا, جہاں کوئی چیزیں آپ کمی کوتاہی ہیں ان کو دور کرنا, اور مل بیٹھ کر مسائل کو حل کے لیے آگے بڑھنا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جوان شہید ہوئے پچھلے دنوں, صدر زرداری صاحب چلے گئے جنازے میں شرکت کرنے, وزیر اعظم صاحب چلے گئے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اب جو کوئٹہ جانا ان کا وزیر اعظم صاحب کا, اور یہ پہلی بار نہیں گئے جب سے وزیر اعظم بنے, چاہے پی ڈی ایم کی حکومت تھی چاہے اب بھی, صرف عام حالات میں بھی وہ گئے ہیں, اور اس طرح کی بھی کوئی اگر ایمرجنسی ہوئی ہے تو اس میں بھی وہ گئے ہیں. وزیر اعظم صاحب گئے, آرمی چیف تو جاتے ہی رہتے ہیں. تو یہ تو حکمت عملی کہ ہم کس طرح ساری جو انسرجنسی ہے اس کے خلاف ایکشنز ہوں, آپریشنز ہوں, ایک تو یہ ہے. اور دوسرا ایک میسیج دینا بلوچستان کے لیے, بلوچستان کے عوام کے لیے, کہ آپ کو ہم نے دہشت گردوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا, ہم آپ کے لیے بیٹھے ہوئے. پیغام ہوتا ہے نا, دونوں چیزیں, ایکشن لینا اور پھر سیاسی پیغام دینا. تو میرا خیال ہے یہ ہے, اور ایکشنز تو جو ہوں گے وہ تو نظر بھی آ جائیں گے, کچھ ہو بھی رہے ہیں اور نظر بھی آ جائیں گے. جی بالکل, یہ تو جانتے ہیں سب لوگ کہ اب گیم کے رولز جو ہیں وہ چینج ہونے جا رہے ہیں اور ایکشن جو ہیں وہ سیریس ہوگا. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نے کے بعد.